آمد کے پہلے ہفتے کا جمعہ۔ اس دن اندھوں کی آنکھیں دیکھیں گی۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 29 باب 17 سے 24 آیت۔ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان ایک زرد باغیچہ ہو جائے گا اور زرخیز باغیچہ بن سمجھا جائے گا۔ اس روز بہرے کتاب کی باتیں سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی، اور غریب لوگ خداوند میں زیادہ خوشی کریں گے، اور آدمیوں میں سے مسکین اسرائیل کے قدوس سے شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم نابود ہو جائے گا اور ٹھٹھے باز غائب ہو جائے گا، اور سب جو بدی کرنے کے لیے جاگتے رہتے ہیں وہ نیست کیے جائیں گے، یعنی وہ جو آدمی کو ایک کلمہ کی خاطر گنہگار کرتے اور جو پھاٹک پر انہیں ملامت کرتا ہے اس کے لیے پھندہ لگاتے اور صادق کو اپنی جھوٹی باتوں سے پچھاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے خداوند جس نے ابراہیم کو نجات دی یعقوب کے گھرانے کی بابت فرماتا ہے کہ اب یعقوب شرمندہ نہ ہوگا اور نہ اس کا چہرہ زرد ہوگا، کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو جو اس کے درمیان میرے ہاتھوں کے کام ہیں دیکھے، وہ میرے نام کی تقدیس کریں گے اور یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے، اور وہ جو روح میں گمراہ ہیں دنائی کو جانیں گے اور کڑکڑانے والے تعلیم سیکھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور ہے اور میرا مددگار۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور ہے اور میرا مددگار۔ میری خداوند سے ایک ہی درخواست ہے، یہی میری التماس ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام ایام خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ میں خداوند کی دلکشی محسوس کروں اور اس کی ہیکل کو تاکتا رہوں۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور ہے اور میرا مددگار۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل با ہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا نور ہے اور میرا مددگار۔ نعرہ حمد۔ اے افلاک اوس کی مانت صداقت بھیجو، بادل اسے برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات کا پھل لائے۔ دو اندھے جن کو یسوع پر یقین تھا شفا پاتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی۔ جب یسوع وہاں سے روانہ ہوا تو دو اندھے اس کے پیچھے پکارتے ہوئے آئے کہ اے داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر، اور جب وہ گھر میں پہنچا وہ اندھے اس کے پاس آئے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم یقین کرتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ وہ بولے، ہاں اے خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا کہ تمہارے ایمان کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے انہیں تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے، مگر انہوں نے باہر جا کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اندھوں کی آنکھیں دیکھیں گی، ایمان کی وہ روشنی جو زندگی بدل دے۔ آج آمد کے پاک سفر کا 5واں دن ہے۔
آمد کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نور لاتا ہے، خدا نجات دیتا ہے اور خدا اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اندھے پن کی بھی۔ آج کی تلاوتیں اشعیا، زبور اور انجیل ایک مشترکہ پیغام دیتی ہیں۔ مسیح نور ہے جو اندھے دلوں کو دیکھنے کی قدرت دیتا ہے۔ اشعیا، آنکھیں کھلیں گی، دل سمجھیں گے۔ اشعیا نبی آج ایک شاندار مستقبل کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس دن اندھوں کی آنکھیں دیکھیں گی اور بہرے کتاب کے الفاظ سنیں گے۔ یہ صرف جسمانی معجزات کا وعدہ نہیں، یہ خدا کی مکمل بحالی کا اعلان ہے۔ اندھے دیکھیں گے مطلب خدا اندھیری جگہوں میں روشنی پھونکے گا۔ عاجز خوش ہوں گے مطلب وہ لوگ جنہیں دنیا نے نظر انداز کیا خدا انہیں اٹھائے گا۔ ظالم اور مغرور نیچے لائے جائیں گے مطلب خدا انصاف کرتا ہے، خاص کر آمد میں، جہاں وہ رحم کے ساتھ ساتھ راست بازی بھی لاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں یہی وعدہ یسوع نے پورا کیا۔ اندھے بینا ہوتے ہیں، متی 5:11۔ یہاں اشعیا کی نبوت اور یسوع کا کام آمد کی تکمیل ہے، اور اشعیا آخر میں کہتا ہے وہ اسحاق کے مقدس خدا کی پاکی کو جانیں گے۔ آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، اور ہمارا دل کس روشنی کی تلاش میں ہے۔ زبور، خداوند میرا نور ہے۔ زبور کا جواب خداوند میرا نور ہے اور میرا مددگار، یہ آمد کا دل ہے۔ آمد یعنی نور کا موسم، نور یعنی مسیح۔ یہ زبور ہماری 3 بنیادی روحانی کیفیتوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلی، تمام ممالک خدا کے لیے خوشی کا نعرہ ماریں۔ عالمگیر نجات۔ آمد صرف ایک قوم کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے نجات کا موسم ہے۔ ساری زمین تیرا گیت گائے، یہ مکاشفہ 9:7 کے ساتھ ملتا ہے۔ ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑا ہے۔ آمد یعنی عالمی خوشخبری۔ دوسری، خدا کے گھر میں داخل ہونا، قربانی دینا۔ میں سوختنی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا۔ آمد میں کلیسیا یہی کرتی ہے۔ دعا، روزہ، سادگی، خدمت اور قربانیاں، یہ سب ہماری روحانی تیاری ہے۔ تیسری، خدا میرا نور ہے، انسان نہیں۔ آمد کا موسم سکھاتا ہے دنیا کا نور فانی ہے، انسان کی روشنی محدود ہے، مگر خدا کا نور ابدی ہے۔ یسوع فرماتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، یوحنا 12:8۔ انجیل، ایمان اندھے پن کو توڑ دیتا ہے۔ یہاں آمد کی سب سے گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ مسیح اندھوں کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ 2 اندھے یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے چیختے ہیں، اے داؤد کے بیٹے، ہم پر رحم کر۔ یہ اعلان بہت طاقتور ہے۔ وہ یسوع کو مسیحا مانتے ہیں۔ انہوں نے سنا، پہچانا، بھروسہ کیا۔ اندھے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ ایمان وہ دیکھ لیتا ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یسوع پوچھتے ہیں،
کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ آمد میں یسوع یہی سوال ہم سے بھی پوچھتا ہے۔ کیا تم ایمان رکھتے ہو؟ کیا تم انتظار میں ثابت قدم ہو؟ کیا تم اپنے دل کی آنکھوں کو میرے لیے کھول رہے ہو؟ اور جب وہ ایمان کا اعلان کرتے ہیں، یسوع ان کی آنکھیں چھو کر کہتے ہیں، تمہارے ایمان کے مطابق ہو جائے۔ معجزہ ایمان کے مطابق ہوتا ہے، احساسات کے مطابق نہیں۔ اور وہ دیکھنے لگے، مگر دیکھنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف جسمانی نہیں، یہ روحانی حقیقت کا نشان تھا۔ ایمان سے روشنی، روشنی سے پہچان، پہچان سے پیروی، اور پیروی سے نجات۔ آمد کا آج کا پیغام۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا مشترکہ سبق۔ اشعیا، خدا اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ زبور، خدا میرا نور اور مددگار ہے، دنیا کی روشنی بجھتی ہے، خدا کی روشنی کبھی نہیں۔ متی، ایمان عجب معجزات کا دروازہ کھولتا ہے۔ یسوع کا واحد سوال تھا، کیا تم ایمان رکھتے ہو؟ آمد ہمیں یہی سکھاتا ہے، تاریکی سے نہ گھبراؤ، نور آ رہا ہے۔ اے آسمانی باپ، آج ہم تیرے کلام کے لیے شکر گزار ہیں، جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور تھکے ہوئے دلوں میں روشنی بکھیرتا ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو دنیا کا نور ہے، ہماری تاریکیوں میں آ، ہمارے اندھے پن کو ٹھیک کر اور ہمیں وہ دیکھنا سکھا جو تیرا دل دیکھتا ہے۔ اے روح القدس، ایمان کی آگ ہمارے اندر بھڑکا تاکہ ہم یسوع کی پیروی کرتے ہوئے نور کے راستے پر چل سکیں۔ اے خدا، آمد کے اس بابرکت موسم میں ہمارے دلوں کو تیار کر کہ تیرے نور کے آگے چلیں، ہمارا ہر سایہ مٹ جائے۔ ہم یہ دعا یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔